بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو ہے انسان اور ماحول کے تعلق سے پر مشتمل جو ہے مختلف نظریات دیکھیں گے۔ یہ کافی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اسے آپ نے اچھی طرح سے پریپیئر کرنا ہے۔ انسان اور ماحول کا اگر ریلیشن شپ دیکھیں تو اس کو ڈٹرمن کرنے کے لیے 3 مختلف نظریات ہیں۔ سب سے پہلا اور قدیم نظریہ جو ہے یہ ماحولیاتی جبر کا نظریہ ہے۔ اس نظریے کے حامیوں کے مطابق جو ہے انسان آزاد نہیں بلکہ وہ اپنے ماحول کے تابع ہے، وہ ماحول کے احکامات کی پابندی کرتا ہے اور اسی کے تحت نہ صرف نشو و نما پاتا ہے بلکہ اس کی تمام سرگرمیاں ماحول ہی کے تحت سر انجام پاتی ہیں۔ اور یہ نظریہ جو ہے اس کی جڑیں قدیم جغرافیہ کے اس یونانی دور تک جاتی ہیں جب انسان کا مطالعہ اس کے ماحول کے ضمن ہونے لگا۔ ماحولیاتی جبر اور اس کے مکتبہ فکر کے پیروکاروں کا کہنا ہے کہ انسان ماحول کے ہاتھوں بے بس اور لاچار ہے اور وہ وہی کرتا ہے جس کا تعین ماحول اس کے لیے کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، نام سے بھی ظاہر ہے۔ انوائرمنٹل ڈٹرمنزم، انوائرمنٹ جو ہے وہ ڈٹرمن کرتی ہے انسان کے لیے سارا کچھ۔ ٹھیک ہے، ماحولیاتی جبر کے ماحول جو ہے وہ انسان پر حاوی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اس نظریے کے ارتقاء کے بارے میں دیکھیں تو یہ نظریہ قدیم دور سے شروع کیا گیا، غالباً یونانی فلاسفر ہپوکریٹس اس کے بانیوں میں سے ہیں، جو کہ آج سے 420 قبل از مسیح کے دور میں تھے۔ اس کے بعد اس نظریے کو ارتقائی منازل طے کرتا ہوا یہ نظریہ یورپ میں پروان چڑھا۔ یورپ میں فرانسیسی ماہر مانٹیسکو اور برطانوی ماہر بیکل نے اس کو کافی تقویت دی، اسے بہت زیادہ سپورٹ کی۔ جدید دور کے جو بانی تھے ان میں سے ماحولیاتی جبر کا جو نظریہ تھا اس کے جو 2 مشہور جرمن جغرافیہ دان الیگزینڈر وان ہیمبولٹ اور کارل رٹر تھے۔ ہیمبولٹ اور رٹل نے سب سے پہلے اس بات پر زور دیا تھا کہ جغرافیہ کا مقصد محض چند حقائق یا مظاہر کی تفصیل بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ اس علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کا استدلالی جواب کہاں اور کیوں کے تحت فراہم کرے، یعنی کہ اس میں وہ سوچے سمجھے اور انویسٹیگیٹ کرے۔ یوں انسان اور ماحول کے باہمی تعلق کے مطالعے کا آغاز ہوا۔ امریکہ میں نظریہ جبر ماحول کا آغاز رٹزل اور ان کی شاگرد ایلن سیمپل چرچل کی تحریروں سے ہوا۔ رٹزل انسان پر ماحول کے اثر کا بہت زیادہ حامی تھا، انہوں نے بھی اس کے لیے کیوں کی اپروچ کو اپنایا، پرزور دلائل دیے۔ اسی دور میں اس نظریے کا ایک سب سے بڑا اور مشہور امریکی حامی جغرافیہ دان جو تھے وہ ایلزورتھ ہنٹنگٹن تھے۔ یہ 1876 سے 1947 تک ان کا ایرا ہے۔ ہنٹنگٹن جو تھے یہ انسان پر آب و ہوا کے اثرات کے بہت زیادہ قائل تھے۔ انسان پر آب و ہوا کا اثر آپ نے پیچھے والے ٹاپک میں کور کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ انسان کی تمام معاشرتی تمدنی اور تہذیبی سرگرمیاں اس کے ماحول کے جو ہیں اکارڈنگ ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ اہم جو اثر ہے وہ آب و ہوا کا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر دیکھا جائے شمال مغربی یورپ کی معتدل آب و ہوا کی وجہ سے ہی اس خطے کی مجموعی ترقی پر بہت زیادہ اثرات مرتب ہوئے ہیں، اور اس نے اس خطے کی ترقی کو مزید بوسٹ اپ کیا ہے، بڑھایا ہے۔ اگر اس نظریے کا تنقیدی جائزہ لیا جائے، اگرچہ یہ نظریہ بڑا پرانا ہے، اس کی جڑیں قدیم یونانی دور سے ملتی ہیں، مگر کئی حوالوں سے اس پر تنقید بھی کی گئی، لیکن یہ بات سچ ہے کہ جبر ماحول کا نظریہ ایک عرصے تک علم جغرافیہ پر حکمرانی کرتا رہا، اور اسی وقت 19ویں صدی کے نصف میں فرانس میں اس پر بہت زیادہ تنقید کی گئی۔ اس کے برعکس نیا نظریہ پروان چڑھا جسے ممکنات یا امکانات کا نام دیا جاتا ہے، پاسبلزم کا نام دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، پاسبلزم یعنی کہ پاسبلٹیز، ممکنات کی تلاش۔ اگرچہ جبر ماحول